اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ لَا تَرْكُضُوا وَارْجِعُوا إِلَىٰ مَا أُتْرِفْتُمْ فِيهِ وَمَسَاكِنُكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْأَلُونَ صدق اللہ العظیم۔ اور کتنی بستیوں کو ہم نے پیس ڈالا جو ظالم تھیں، گنہگار تھیں، جس میں بسنے والے لوگ سرکش تھے۔ وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا، اور پھر ان کے بعد ہم نے اٹھا کھڑا کیا قوماً آخرین، اور قوموں کو، قوم نوح کے بعد قوم عاد، قوم عاد کے بعد قوم سمود۔ فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا، تو جب انہیں احساس ہوا کہ اللہ کا عذاب آیا چاہتا ہے، جب اس کے آثار شروع ہو گئے، اذا ہم منہا یرکضون، تو اب وہ لگے ایڑیاں رگڑنے۔ لا ترکضوا، اب ایڑیاں نہ رگڑو، وارجعوا الی ما اترفتم فی، اب جاؤ ذرا واپس اپنے اسی محلات میں جہاں تمہارا وہ سامان جو ہے عیش کا وہ پڑا ہوا ہے، ومساکنکم، اور اپنے انہی مسکنوں میں جاؤ، محلات میں جاؤ، حویلیوں میں جاؤ، لعلکم تسألون، شاید وہاں کوئی تمہارے لیے، کوئی تمہارا پرسان حال ہو، کوئی تمہارے بارے میں کوئی خیر خبر لینے والا ہو۔ قالوا یا ویلنا انا کنا ظالمین، کیونکہ حقیقت منکشف ہو چکی ہوگی، وہ کہیں گے ہائے ہماری شامت، واقعہ یہ ہے کہ ہم خود ہی ظالم تھے، ہم ہی گناہ گار تھے، ہم نے خود ہی اپنی جانوں پر ستم ڈھایا ہے۔ فما زالت تلک دعواہم، تو یہی وہ کہتے رہے، یہی ان کی بات رہی، ان کے زبانوں پر یہی بات بار بار آتی رہی، حتی جعلناہم حصیدا خامدین، یہاں تک کہ ہم نے ان کو بنا دیا۔ دو الفاظ آئے ہیں، حصید وہ کھیتی جو کٹ چکی ہو، جو ویرانی کا منظر پیش کر رہی ہو، اس کھیتی کے مانند جو کٹ چکی، یا خامدین وہ آگ جو بجھ چکی، وہ شعلہ کہ جو بجھ چکا اب راکھ بن کر رہ گئی ہو، بجھی ہوئی راکھ یا کٹی ہوئی کھیتی کے مانند ہو کر رہ گئی۔ وما خلقنا السماء والارض وما بینہما لاعبین، اور ہم نے آسمان اور زمین کو، جو کچھ ان دونوں کے مابین ہے، کھیل کے لیے نہیں بنایا ہے۔ لو اردنا ان نتخذ لہوا، اگر ہم چاہتے کہ کوئی اپنے لیے کھیل اور کوئی دل بہلاوا اختیار کرتے، لاتخذناہ من لدنا، ہم اپنے پاس سے کوئی شغل کر لیتے، ان کننا فاعلین، اگر ہمیں ایسا کرنا ہی ہوتا۔ یعنی یہ جو دنیا ہم نے بنائی ہے، یہ تو پختہ قوانین پر ہیں، اس کی سنت اللہ جو ہے اس کی بہت ہی پختہ ہے۔ یہاں قوموں کے عروج اور زوال کے جو قواعد ہیں اللہ تعالیٰ کے، وہ اٹل ہیں، وہ ضابطے جو ہیں وہ ناقابل تغییر ہیں۔ بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغہ، یہ ہے اصل میں وہ فلسفہ تاریخ کا کہ جو قرآن مجید پیش کرتا ہے۔ تاریخ انسانی کے بہت سے نظریات ہیں۔ اسپینگلر کا ایک ویو ہے کہ جیسے ایک انسان جو ہے بچہ ہے، پیدا ہوتا ہے، پھر جوان ہوتا ہے، پھر بوڑھا ہوتا ہے، پھر مر جاتا ہے، ایسے ہی قومیں اور تہذیبیں اور تمدن ابھرتے ہیں، پھر یہ کہ وہ کمزور پڑتے ہیں، پھر ان میں خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، پھر وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ تو مختلف قسم کے نظریات ہیں تاریخ کے بارے میں، یا پھر مارکس نے دیا ہے ڈائلیکٹیکل میٹیریلزم کا ایک نظریہ دیا، تو وہ تمام چیزیں قرآن کا بھی ایک نظریہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ دنیا میں ہمیشہ سے ایک کشاکش چل رہی ہے حق و باطل کے مابین، جسے اقبال نے کہا ہے کہ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی۔ یہ حق و باطل کی ایک کشاکش چل رہی ہے، ایک دشمنی ہے، عزازیل شیطان لعین ابلیس اور اس کی نسل اور اس کے ایجنٹ ایک طرف ہیں، اور اللہ کے نیک بندے، انبیاء و رسل، اولیاء اللہ، صدیقین، شہداء، یہ سب دوسری طرف ہیں۔ ان کے مابین ایک کشاکش ہے، کشمکش ہے جو مسلسل چلی آ رہی ہے۔ اور اس میں پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایک مختلف مواقع پر حق کو دے مارتے ہیں باطل کے سر پر۔ یعنی یہ تصادم جو ہے، ویسے تو حق و باطل کی کشاکش اور تصادم جاری رہتی ہے، لیکن کبھی کبھی ایکسپلوسیو ہو جاتا ہے، یہ تصادم نمایاں ہو جاتا ہے، یہ باقاعدہ ایک مارکے کی شکل اختیار کر لیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ پھر حق، یعنی حق کی طاقت، جو کوئی قوت ہوتی ہے حق والی، جماعت ہوتی ہے، گروہ ہوتی ہے، کوئی امت ہوتی ہے، کوئی اس طرح کا ایک جمعیت کھڑی ہو جاتی ہے حق کے لیے، تو اللہ تعالیٰ اس کو باطل کے سر پر دے مارتا ہے۔ بل نقذف بالحق علی الباطل، حق کو دے مارتے ہیں باطل پر۔
فَيَدْمَغُهُ وہ اس کا بھیجا نکال دیتا ہے، فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ اور پھر وہ باطل جو ہے وہ یقیناً وہاں سے کھسک جانے والا ہوتا ہے، وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ اور تمہارے لیے تباہی ہے اس سے جو تم کہہ رہے ہو۔ اسی میں ہے جو اس دور میں پھر جو ایک بڑا زبردست معرکہ ہونے والا ہے جس کا میں نے کل بھی تذکرہ کیا، آرمگڈون، جو کرسچین ٹریڈیشن کی روح سے، اور الملحمۃ العظمیٰ وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق، جس کے لیے کہ علامہ اقبال نے بھی بڑی صحیح جو ہے وہ ایک پیشن گوئی کی ہے یا نقشہ کھینچا ہے کہ دنیا کو ہے پھر معرکہ روح و بدن پیش، تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا، وہ تہذیب جس کا میں تذکرہ کر چکا ہوں سورہ طٰہٰ کے ان الفاظ میں، طریقتکم المثلیٰ، تمہارا مثالی تمہارا کلچر، تمہاری تہذیب، تمہارا نظام، اس کو بڑا خطرہ درپیش ہے۔ دنیا کو ہے پھر معرکہ روح و بدن پیش، تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا، اللہ کو پامر دیے مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا۔ تو یہ جو قوت حق ہوتی ہے، کوئی جماعت جو تحریک، کوئی جماعت، کوئی طاقت، کوئی جمعیت جو حق کو لے کر کھڑی ہو جائے، تو اس کے لیے بھی اقبال نے جو بات کہی ہے کہ صورت شمشیر ہے دست قضا میں وہ قوم، یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کی وہ تلوار ہوتی ہے کہ جس سے وہ باطل کا قلع کما کرتا ہے۔ صورت شمشیر ہے دست قضا میں وہ قوم، کرتی ہے جو ہر زمان اپنے عمل کا حساب، اپنا محاسبہ کرتی ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، صحیح جا رہے ہیں، غلط جا رہے ہیں۔ بہرحال یہ نقشہ جو ہے بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغہ فاذا هو زاہق وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اسی کا ہے، اسی کی ملکیت ہے۔ وَمَنْ عِنْدَهُ اور جو اس کے پاس ہیں یعنی فرشتے، ملائکہ مقربین، لا يستكبرون عن عبادتہ، وہ اس کی عبادت سے استکبار کی بنا پر، تکبر کی بنا پر گریز نہیں کرتے، ولا يستحسرون اور اس میں نہ ہی کسی کاہلی اور کسر کو دخل دینے دیتے ہیں۔ یسبحون اللیل والنہار، وہ دن اور رات اللہ کی تسبیح میں لگے ہوئے ہیں، ولا یفترون اور تھکتے نہیں ہیں۔ ام اتخذوا آلہۃ من الارض ہم ینشرون، کیا انہوں نے زمین میں اپنے کچھ ایسے معبود اختیار کر لیے ہیں کہ جو ان کے اندر افزائش پیدا کریں گے اور ان کو پھیلائیں گے، ان کو ترقی دیں گے تاکہ یہ پھلیں اور پھول سکیں ان کی کرپا سے، ان کی نگاہ کرم سے۔ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر اس میں ہوتے، اس آسمانوں اور زمین کے اندر اللہ کے سوا بھی کوئی اور آلہہ ہوتے تو یہاں پہ لازماً فساد رونما ہو جاتا۔ جیسے سورہ بنی اسرائیل میں ہم نے پڑھا تھا کہ اگر کوئی اور خدا بھی ہوتا، اللہ کے ساتھ آلہہ ہوتے، تو وہ یقیناً چڑھائی کرتے، وہ کوشش کرتے کہ یعنی بڑا خدا ہم کیوں نہ بنے، اس کے خلاف بغاوت کرتے۔ اسی طرح یہ کہ اگر یہ نظام جو ہے یہ تو بڑا ایک یونٹری نظام ہے، ایک وحدت ہے یہ، اور اس میں یہ کہ دو مرضیاں، دو رائیں، ان کا کوئی امکان نہیں ہے، ورنہ یہ کہ فساد ہو جاتا۔ اسی سے میں دلیل دیا کرتا ہوں کہ ہر ادارے کے لیے اس میں نظم ہو اور ہر طرح سے ٹھیک رہے معاملہ، سربراہ ایک ہونا ضروری ہے۔ فیملی یہ ایک ادارہ ہے، بہت بڑا ادارہ ہے، بہت اہم ادارہ ہے، اس کا سربراہ ایک ہوگا، یا مرد یا عورت، لیکن یہ کہ مرد زیادہ حقدار ہے۔ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا۔ اور ہمارے ہاں بھی جو فساد زیادہ ہے وہ یہ جو پارلیمانی نظام ہے، اس میں یہ تثنیہ ہے، ثنویت ہے کہ ہیڈ آف دی اسٹیٹ اور ہے، ہیڈ آف دی گورنمنٹ اور ہے۔ اب ان کے درمیان کیا تقسیم ہو اختیارات کی، کوئی اس کے لیے بات بنتی نہیں ہے، کوئی تھیوریٹیکلی ممکن نہیں ہے۔ یا تو ایک جو ہے وہ صرف ایک نمائشی اور درشنی ہوگا، یا صدر درشنی ہوگا، نمائشی ہوگا، اس کی حیثیت کوئی نہیں ہوگی، یا وزیر اعظم جو ہے وہ کٹھ پتلی ہوگا، اس کی حیثیت کوئی نہیں ہوگی۔ لیکن یہ تقسیم جو ہے یہی غلط ہے۔ صحیح اور منطقی نظام اور توحیدی نظام جس کو کہا جائے گا وہ در حقیقت صدارتی نظام ہے، جس میں صدر کے پاس اختیار ہے، وہ ہیڈ آف دی اسٹیٹ بھی ہے، ہیڈ آف دی گورنمنٹ بھی ہے۔ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر آسمان اور زمین میں کوئی ایک اللہ کے سوا کوئی اور الہ ہوتے تو ان دونوں کے اندر فساد رونما ہو جاتا۔ فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون، تو اللہ پاک ہے، پاکی ہے اللہ کی جو عرش کا مالک ہے ان تمام چیزوں سے کہ جو یہ بیان کرتے ہیں۔ لا یسأل عما یفعل، وہ جو کچھ کرتا ہے کوئی اسے پوچھنے والا نہیں، کوئی بات پرس کرنے والا اس سے نہیں ہے۔ وہم یسألون، باقی سب جو کچھ کرتے ہیں ان سے پوچھا جائے گا۔
ابھی اتخذوا من دونہ آلہہ، کیا انہوں نے اللہ کے سوا کچھ اور آلہہ اختیار کر لیے ہیں؟ قل ہاتوا برہانکم، کہیے کہ لاؤ دلیل، ھذا ذکر من معی و ذکر من قبلی، یہ جو قرآن میں پیش کر رہا ہوں یہ ذکر ہے ان لوگوں کے لیے بھی جو میرے ساتھ ہیں، اور ذکر تھا ان کے لیے بھی، ان کا بھی ذکر اس میں موجود ہے جو مجھ سے پہلے تھے۔ بل اکثرهم لا يعلمون الحق، ان میں سے اکثریت کا حال یہ ہے کہ وہ حق کو نہیں پہچانتے، فہم معرضون، اس لیے اعراض کر رہے ہیں۔ وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ، اور ہم نے آپ سے پہلے نہیں بھیجا کوئی رسول مگر یہ کہ اس کی جانب یہ وحی کی، کیا وحی کی؟ انہ لا الہ الا انا فاعبدون، کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے پس میری ہی بندگی اور پرستش کرو۔ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانہ، انہوں نے کہا کہ رحمان نے کسی کو اپنا بیٹا بنایا، اولاد بنایا، وہ پاک ہے۔ بل عباد مکرمون، یہ اس کی بیٹیاں نہیں ہیں فرشتے، یہ اس کے بندے ہیں، اس کی مخلوق ہیں، یہ فرشتے ہیں، عباد مکرمون، اس کے بندے ہیں، ہاں باعزت بندے ہیں، ان کو اللہ نے ایک مقام دیا ہے، وہ نور سے پیدا کیے گئے ہیں، عباد مکرمون۔ اسی طریقے سے اولیاء اللہ ہیں، وہ بھی عباد مکرمون، کوئی ہو چاہے شیخ عبد القادر جیلانی ہو یا کوئی معین الدین چشتی ہو، کوئی بھی ہو، اللہ کے نیک بندے ہیں، اللہ کے ہاں ان کا ایک مقام ہے، بلند ہے، قدم صدق عند ربہم لا یسبقونہ بالقول، وہ اس سے پہلے بات نہیں کرتے، یعنی اس سے آگے بڑھ کر بات نہیں کرتے، بلکہ یہ کہ منتظر رہتے ہیں، وہم بامرہ یعملون، البتہ جو حکم اس کا ہوتا ہے اس پر وہ عمل کرتے ہیں۔ ایک وہ ہوتے ہیں جو چربلے قسم کے شاگرد ہوتے ہیں، جو استاد سے بھی پہلے بولتے ہیں، استاد کو پڑھانا چاہتے ہیں، تو فرشتے جو ہیں وہ اس طرح کے نہیں ہیں، لا یسبقونہ بالقول، اس سے آگے پہلے بڑھ کر بات نہیں کرتے، وہ جو حکم مل رہا ہے منتظر رہتے ہیں کہ فرمان الہی کیا ہے اور اس پر وہ تعمیل کرتے ہیں۔ یعلم ما بین ایدیہم، اللہ جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے ہے، وما خلفہم، اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے، ولا یشفعون، اور وہ ہرگز شفاعت نہیں کریں گے، الا لمن ارتضی، سوائے اس کے کہ جس کے لیے اللہ راضی ہو، وہم من خشیتہ مشفقون، اور وہ تو خود اللہ کے خوف سے وہ لرزاں اور ترساں رہتے ہیں۔ ومن یقل منہم انی الہ من دونہ، اور جو کوئی بالفرض ان میں سے کہے کہ میں بھی الہ ہوں اللہ کے سوا، فذالک نجزیہ جہنم، تو اس کا بدلہ پھر ہوگا، اس کو ہم بدلہ دیں گے جہنم کا، کذالک نجزی الظالمین، اسی طریقے سے ہم ظالموں کو بدلہ دیتے ہیں۔ اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما، کیا دیکھا نہیں لوگوں نے، ان کافروں نے، کہ آسمان اور زمین جو ہے یہ بند تھے، ففتقناہما، پھر ہم نے ان کو کھول دیا۔ اس سے جو مفہوم سامنے آتا ہے وہ تو یہی ہے جو سمجھا بھی گیا ہے اور سامنے کی بات ہے، کہ جیسے کہ حبس ہوتا ہے، بند ہے، کوئی ہوا نہیں چل رہی ہے، کچھ نہیں ہے، بالکل ایک طبیعت جان پر بنی ہوئی ہے، کہیں بارش کے آثار نہیں ہیں، تو کانتا رتقا، جیسے کہ آسمان نے بھی اپنے سوتے بند کر دیے ہیں اور زمین کے بھی سوتے خشک ہیں، پھر ہم ان کو کھول دیتے ہیں، پھر بارش برساتے ہیں، پھر یہاں پہ ہریاول ہوتی ہے، پھر ساری زندگی کی چہل پہل شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن اسی میں ایک اشارہ ادھر بھی ہے کہ جب یہ بگ بینگ کے بعد جو ایک بہت بڑا ماس وجود میں آیا ہے، وہ ایک ہوموجینس ماس تھا، اس میں کوئی ڈفرینسیشن نہیں تھی، پھر اس ماس سے گیلیکسیز وغیرہ بنی ہیں، مختلف اس کے جو ہیں پھر وہ گچھے بننے شروع ہوئے ہیں، ان کے اندر جو ہے فصل پیدا ہوا ہے، اسی سے پھر آسمانوں اور زمین کا ایک علیحدہ نظام بنا ہے۔ تو یہ ایک ہی ہوموجینس ماس تھا، کانتا رتقا ففتقناہما وجعلنا من الماء کل شیء حی، اور ہم نے پانی ہی سے ہر شے کو جاندار بنایا، یعنی خلقنا نہیں ہے یہاں، جعلنا، حیات جو ہے اس زمین کے اوپر جو بھی حیات ہے، چاہے نباتاتی ہو چاہے حیواناتی ہو، مبدأ حیات پانی ہے، مادہ تخلیق مٹی ہے، اور مٹی اور پانی سے مل کر جو گارا بنا، وہ گارا پھر تین بنا، تین لازب بنا، پھر حمأ مسنون بنا، پھر صلصال من حمأ مسنون بنا، پھر صلصال کالفخار بنا، ان سب سے پھر یہ سب کچھ وجود میں آیا، لیکن مبدأ حیات جو اس میں وہ پانی ہے۔ وجعلنا فیہا فجاجا سبلا، اور ہم نے اس میں بڑے کشادہ راہیں بنا دی ہیں، یعنی وادیاں ہیں پہاڑوں کے درمیان، لعلکم یہتدون، لعلہم یہتدون، تاکہ یہ راہیاب ہوں اپنی منزل پر پہنچے۔ وجعلنا السماء سقفا محفوظا، اور ہم نے آسمان کو بنا دیا ہے ایک ایسی چھت جس کی حفاظت کی گئی ہے، محفوظ چھت۔ وہم عن آیاتنا معرضون، لیکن یہ ہماری آیات سے اعراض کرتے ہیں۔ ایک تو سقفا محفوظ کا ذکر پہلے آ چکا ہے کہ آسمانوں پر جو ستارے ہیں سمائے دنیا پر، جن کو کہ زینت بھی بنا دیا گیا اس دنیا کے لیے، لیکن یہ ہے کہ ان کی حیثیت ہے کہ جہاں پہ یہ میزائل سینٹرز ہیں، کہ جہاں سے اگر یہ جنات جو ہیں، شیاطین جن اگر جاتے ہیں اس سے پرے جانے کی کوشش کرتے ہیں اور وہاں سے کچھ غیب کی خبریں لینا چاہتے ہیں، تو ان پر میزائل جو ہیں وہاں سے داغے جاتے ہیں، شہاب ثاقب جو آتا ہے۔
لیکن ایک یہ کانسیپٹ بھی یہاں ہو سکتا ہے کہ ہمارے اس زمین کے گرد جو ہے اوزون لیئر جو ہے یہ بھی اس کی پروٹیکشن کے لیے ہے، اور یہ اوزون لیئر جو ہے یہ کچھ تھن ہو رہی ہے، اور اس سے لوگ بڑی کھلبلی مچی ہوئی ہے پوری دنیا میں، یہ جو بھی ماحولیات کے جاننے والے ہیں۔ تو سقفاً محفوظہ، پھر خود یہ جو ہمارا جو یہ فضا ہے اور یہ ایٹماسفیئر، یہ بھی ہمارے لیے ایک محفوظ شے ہے، اس لیے کہ اگر کوئی شے اوپر سے یہاں آتی ہے تو رگڑ جو کھاتی ہے اس فضا کے اندر تو اس سے وہ تحلیل ہو جاتی ہے، زمین کے اوپر گرنے نہیں پاتی۔ وَهُمْ عَنْ آيَاتِنَا مُعْرِضُونَ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، وہی ہے جس نے پیدا کیا رات کو اور دن کو اور سورج کو اور چاند کو، كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، اور یہ سب کے سب اپنے اپنے مدار میں گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں، تیر رہے ہیں۔ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ، اور اے نبی آپ سے پہلے ہم نے کسی انسان کے لیے دوام نہیں رکھا، کوئی انسان ہمیشہ کے لیے دنیا میں نہیں آیا۔ أَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، تو کیا آپ اگر فوت ہو جائیں گے تو کیا یہ لوگ ہمیشہ رہیں گے؟ آخر ابو جہل کو بھی مرنا ہے اور ابو لہب کو بھی مرنا ہے، یہ سب مریں گے۔ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ، تمام ذی نفس، تمام جانداروں کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، اور اس دنیا کی زندگی میں ہم آزماتے رہتے ہیں تمہیں، کبھی شر سے کبھی خیر سے، اور شر بھی تمہاری مناسبت سے شر ہے کہ تمہیں برا لگتا ہے، تمہارے لیے تکلیف دہ ہے، ناگوار شے ہے، خیر وہ جو تمہارے لیے خوشگوار ہے، خوش آئند ہے، اس سے ہم تمہیں آزماتے رہتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ جسے تم شر سمجھ رہے ہو اس میں حقیقت کے اعتبار سے خیر ہو، اور جسے تم خیر سمجھ رہے ہو وہ حقیقت کے اعتبار سے شر ہو، لیکن پھر بھی تمہارا اپنا ایک تاثر ہے۔ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور ہماری ہی طرف تم سب کو لوٹا دیا جائے گا۔ وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا، اور اے نبی جب یہ کافر لوگ آپ کو دیکھتے ہیں تو یہ پھر آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، استہزاء کرتے ہیں، تمسخر کرتے ہیں، اچھا یہ ہے وہ صاحب، اچھا یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کچھ نہیں ہے معبود ہمارے، انہوں نے نفی کر دی ہے، یہ ہے وہ۔ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَٰذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ، کیا یہ ہے وہ شخص جو تمہارے معبودوں کی توہین کیا کرتا ہے، گستاخی کرتا ہے کیونکہ کوئی حقیقت نہیں، جو ذکر کرتا ہے تمہارے آلہہ کا۔ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ هُمْ كَافِرُونَ، اور رحمان کے ذکر سے وہ منکر ہیں، وہ تو اپنے معبودوں کے ذکر سے خوش ہوتے ہیں، اگر لات اور عزیٰ کی بات کی جائے تو خوش ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تو ان کے دل بجھ جاتے ہیں۔ خُلِقَ الْإِنسَانُ مِنْ عَجَلٍ، انسان کی خلقت میں عجلت پسندی رکھی گئی ہے۔ یہ نوٹ کر لیجئے کہ انسان کے چونکہ وجود کے دو حصے ہیں، ایک حصہ حیوانی حصہ ہے جو زمین سے بنا ہے، اس میں کئی خلا ہیں، اس میں کئی کمزوریاں ہیں۔ خلق الانسان ضعیفہ، اس میں ضعف بھی ہے۔ خلق الانسان من عجل، عجلت پسندی جو ہے وہ اس کی فطرت کے اندر ہے، اس کی سرشت کے اندر ہے، تو یہ سارے خلا موجود ہیں۔ لیکن یہ کہ جو اس کا دوسرا پہلو ہے روحانی وجود، وہ بہت بلند ہے، اور یہی اصل میں ہے جو سورۃ 3 میں بات سامنے آئے گی، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین۔ اصل انسان تو وہ روح تھی جو پیدا کی گئی اول مرہ، وہ احسن تقویم میں پیدا کی گئی ہے، وہ تو نور سے پیدا کی گئی ہے، لیکن یہ کہ پھر اس روح کو کہاں لا کر رکھا گیا، اس جسم کے اندر جو اس زمین سے پیدا ہوا ہے، اور اس کے اندر جو ہے بہت سے اس کے اندر کمیاں ہیں، کمزوریاں ہیں، احتیاجیں ہیں۔ اس کے اندر جو ہے ایک پہلو یہ بھی ہے کہ عجلت جو ہے یہ اس کے اندر گویا کہ اس کی سرشت کے اندر موجود ہے۔ سَأُرِيكُمْ آيَاتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونَ، میں تمہیں اپنی نشانیاں دکھا دوں گا، گھبراؤ نہیں، لیکن یہ کہ جلدی مت بچاؤ، ہمارے جو عذاب کی خبریں ہیں کیا عجب کہ وہ پورا ہوا چاہتی ہوں۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، وہ کہتے کب ہوگا یہ وعدہ پورا، کب یہ عذاب آئے گا، کب یہ نشانی دکھاؤ گے اگر تم سچے ہو۔ لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا حِينَ لَا يَكُفُّونَ عَنْ وُجُوهِهِمُ النَّارَ، کاش کہ انہیں معلوم ہوتا ان کافروں کو کہ ایک وقت وہ آئے گا کہ یہ اپنے چہروں کو بچا نہ سکیں گے آگ سے، ولا عن ظہورہم، نہ اپنی پیٹھوں سے آگ کو دور کر سکیں گے، ولا ہم ینصرون، نہ ان کی مدد کی جائے گی، بل تاتیہم بغتۃ، وہ تو پھر آئے گی تو اچانک آئے گی، فتبہتہم، وہ انہیں مبہوت کر دے گی، ان کے ہوش کھو دے گی۔ یہ وہی لفظ ہے فبہت الذی کفر جو نمرود کے بارے میں آیا تھا، فتبہتہم، انہیں مبہوت کر دے گی، فلا یستطیعون ردہا، پھر وہ اس مصیبت کو یا اس قیامت کو یا اس عذاب کو نہ تو استطاعت رکھیں گے اسے لوٹا دینے کی، ولا ہم ینظرون، نہ انہیں کوئی مہلت ملے گی۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، اور اے نبی آپ سے پہلے جو رسول آئے ہیں ان کا بھی استہزاء ہوا ہے، برداشت کیجئے، صبر کیجئے، اپنا فرض ادا کرتے رہیے۔ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، پھر الٹ پڑی وہی چیزیں اور گھیر لیا انہی چیزوں نے ان کو جو کہ استہزاء کر رہے تھے، جس چیز کا کہ وہ استہزاء کیا کرتے تھے۔
وہی عذاب آیا اور پھر یہ کہ وہ نسیہ منسیہ کر دیے گئے۔ قل من یکلؤکم باللیل والنہار، ان سے پوچھئے کون ہے جو تمہاری نگہبانی کرتا ہے، تمہاری حفاظت کرتا ہے۔ دیکھیے تیسری مرتبہ یہ مضمون آ رہا ہے۔ یہ بھی آیا کہ یرسل علیکم حفظہ، اس کی طرف سے محافظ ہیں، تمہارے حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہاں پھر فرمایا کون تمہاری نگہبانی کر رہا، باللیل والنہار من الرحمن، رحمان کی جانب سے، اللہ کی طرف سے تمہارے باڈی گارڈ ہیں۔ بل ہم عن ذکر ربہم معرضون، اس کے باوجود وہ لوگ اپنے رب کے ذکر اور اس کی یاد سے اور اس کی نصیحت سے اعراض کرتے ہیں۔ ام لہم آلہۃ تمنعہم من دوننا، کیا ان کے آلہہ ہیں جو روک رہے ہیں ان کو، جو ان کی حفاظت کر رہے ہیں ہمارے سوا؟ لا یستطیعون نصر انفسہم، جن کو یہ آلہہ بنائے بیٹھے ہیں وہ تو اپنی نصرت پر بھی قادر نہیں ہیں، اپنی مدد نہیں کر سکتے۔ ولا ہم منا یصحبون، اور نہ ہی ہمارے مقابلے میں ان کی مصاحبت اور ان کی دوستی کسی بھی کام آئے گی۔ بل متعنا ہؤلاء وآباءہم، لیکن ہم نے ان کو اور ان کے آباء و اجداد کو ساز و سامان دیا، دنیاوی نعمتیں دے دیں، باغات دے دیے، محل دے دیے، حتیٰ طال علیہم العمر، یہاں تک کہ جب ایک مدت ان پر گزر گئی معلوم ہوا کہ وہ سمجھے یہ تو ہماری چیزیں ہیں ہی، اور وہ اس کے اندر مگن ہو گئے اور فرح اور فخور ہو گئے۔ افلا یرون انا ناتی الارض ننقصها من اطرافها، یہ مضمون پہلے آ چکا تھا، چونکہ اسلام اب پھیل رہا تھا۔ مکے کے ارد گرد بھی لوگ جو ہے مختلف قبائل جو تھے، کوئی کہیں سے آ گیا، کوئی کہیں سے آ گیا، ایمان لے آیا، تو گویا کہ یہ مکے والوں کا ایک گھیراؤ جو ہے باہر سے بھی ہو رہا تھا۔ ایک تو اندر سے محمد رسول اللہ اور ان کے ساتھی جو دعوت دے رہے تھے، اور ایک یہ کہ ارد گرد جو قبائل تھے جو اسلام کی روشنی ان میں پھیل رہی تھی، تو گویا کہ ادھر سے بھی گھیراؤ ہو رہا ہے اور وہ گھیراؤ تنگ ہوتا چلا آ رہا ہے۔ افلا یرون انا ناتی الارض ننقصها من اطرافها، کیا یہ دیکھتے نہیں کہ ہم لیے آ رہے ہیں زمین کو ان کے اوپر تنگ کرتے ہوئے، کم کرتے ہوئے چاروں اطراف سے۔ افہم الغالبون، تو کیا ان کا خیال ہے وہ غالب آ جائیں گے، وہ جیت جائیں گے؟ قل انما انذرکم بالوحی، کہہ دیجئے اے نبی میں تمہیں خبردار کر رہا ہوں وحی کے ذریعے سے، جو بھی وحی میرے پاس آئی ہے۔ ولا يسمع الصم الدعاء اذا ما ينذرون، اور ظاہر بات ہے کہ جو بہرے ہوتے ہیں وہ کسی پکار کو نہیں سنتے جبکہ انہیں خبردار کیا جائے۔ فرض کیجئے کوئی چلا جا رہا ہے بہرا اور اسے کچھ سنائی نہیں دے رہا، اور آپ اسے کہہ رہے ہیں کہ بھائی تمہارے پیچھے یہ شیر آ رہا ہے، لیکن اسے تو سنائی نہیں دے رہا، لہذا وہ اس خطرے سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکے گا۔ اذا ما ينذرون، جبکہ اس کو ڈرایا جا رہا ہو، خبردار کیا جا رہا ہو۔ وَلَئِن مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ، اور اگر کہیں ان کو تیرے رب کے عذاب کا ایک بھبکا بھی لگ جائے، ایک مرتبہ بھی ذرا سی اس کی ایک بھبکا جو ہے ان کو چھو جائے، لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ، تو یہی جو بڑے اکڑ اکڑ کر باتیں کر رہے ہیں اور طنز کر رہے ہیں اور استہزاء کر رہے ہیں، یہی چیخ اٹھیں گے ہائے ہماری شامت، ہم ہی ظالم تھے۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور ہم تو قیامت کے دن ترازویں جو ہیں وہ عدل و انصاف کی ترازویں لا کر رکھ دیں گے۔ فلا تظلم نفس شیئا، کسی جان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا، اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی عمل ہوگا ہم اسے لے آئیں گے۔ وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، اور ہمارے لیے ہم حساب لینے کے لیے کافی ہیں، ہمیں کسی اور کی ضرورت نہیں ہے، ہم خود حساب لینے کے لیے کافی ہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ، اور ہم نے موسیٰ کو اور ہارون کو الفرقان دیا تھا، کتاب دی تھی، اور وضیاءً، اور روشنی دی تھی، وذکراً، اور نصیحت دی تھی، للمتقین، ان لوگوں کے لیے کہ جو اللہ کا تقوی رکھتے ہوں۔ الذین یخشون ربہم بالغیب، جو اپنے رب سے ڈرتے رہتے ہیں غیب میں ہونے کے باوجود۔ وہم من الساعۃ مشفقون، اور وہ قیامت سے بھی وہ ڈرتے رہتے ہیں، لرزہ ترسا رہتے ہیں کہ وہ وقت آنے والا ہے، وہ گھڑی آئے گی۔ وہذا ذکر مبارک انزلناہ، اور یہ ذکر ہے، پہلے ہم نے تورات دیا تھا، موسیٰ اور ہارون کو تورات دی تھی، اس میں ذکر بھی تھا، اس میں فرقان بھی تھی، اس میں ضیاء بھی تھا۔ وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ، اور اب یہ ذکر ہے بہت بابرکت جو ہم نے نازل فرمایا ہے۔ أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، تو کیا تم اس کا انکار کر رہے ہو؟ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ، اور اس سے بھی پہلے، حضرت موسیٰ سے بھی پہلے ہم نے ابراہیم کو یہ ہدایت اور سعادت کی راہ دکھائی تھی۔ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اور ہم اس کی پوری طریقے سے خبر رکھتے تھے۔ اس قال لأبیہ، اب یہاں بڑا عمدگی کے ساتھ یہ بیان آ رہا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، وہ ماجرا جو ان کی قوم کے ساتھ ہوا۔ وَإِذْ قَالَ لِأَبِيهِ، اور یاد کرو جب کہ انہوں نے کہا تھا اپنے والد سے، وَقَوْمِهِ، اور اپنی قوم سے، مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ، یہ کیا یہ مورتیاں ہیں جن کو کہ آپ بیٹھ کر اور دھیان کرتے ہیں، اعتکاف کرتے ہیں،
ان کے سامنے بیٹھ کر جو ہے باقاعدہ قالوا وجدنا آباءنا لہا عابدین، انہوں نے کہا کہ ہم نے پایا اپنے آباء و اجداد کو کہ وہ ان کی عبادت اسی طور سے کیا کرتے تھے جیسے ہم کرتے ہیں۔ قال لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا ڈنکے کی چوٹ اور دو ٹوک الفاظ میں، یقیناً آپ سب لوگ بھی اور آپ کے آباء و اجداد بھی وہ کھلی گمراہی کے اندر مبتلا تھے۔ قالوا جئتنا بالحق ام انت من اللاعبین، انہوں نے کہا اے ابراہیم تو یہ واقعتاً کوئی قطعی بات کہہ رہے ہو، حق کہہ رہے ہو، کوئی تمہارے پاس علم آیا ہے، تم سنجیدہ ہو اس بات کے اندر جو کہہ رہے ہو، یا ایسے ذرا کھیل کود کر رہے ہو، ایسے ہی کوئی تھوڑا سا شغل کر رہے ہو تم؟ انت من اللاعبین قال بل ربکم رب السماوات والارض الذی فطرہن، کہ نہیں واقعہ یہی ہے کہ تمہارا رب جو ہے وہ آسمانوں اور زمین کا رب ہے جس نے کہ انہیں پیدا کیا، وَأَنَا عَلَىٰ ذَلِكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں اس کے اوپر گواہ ہوں، عَلَىٰ وَجْهِ الْبَصِيرَةِ قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي، یہ میں کوئی اوپری سی بات نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ سوچی سمجھی بات کہہ رہا ہوں۔ وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، اور خدا کی قسم میں تمہارے ان بتوں کے ساتھ ایک ترکیب کروں گا، ایک چال چلوں گا، لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، جب کہ تم چلے جاؤ گے پیٹھ موڑ کر۔ تو جیسے کہ ہندوؤں میں بھی ہوتا ہے، کوئی جنم اشٹمی کا میلہ ہوتا ہے، تو کوئی ایسا ان کا میلہ تھا کہ جس میں کوئی جا کر باہر انہوں نے کھلے میدان میں پوجا کرنی تھی، پورا شہر خالی ہو گیا، کوئی نہیں رہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، انی سقیم، میں تو نہیں جاؤں گا آپ لوگوں کے ساتھ، آپ جائیے۔ وہ سب چلے گئے، شہر خالی تھا، پھر بت خانے میں گھس کر اور تیشا ایک ہاتھ میں لے کر وہ سارے بت توڑ دیے سوائے ایک بڑے بت کے، اس کو خالی چھوڑ دیا سالم۔ فجعلہم جزازا، تو کر دیا ان کو چورا چورا، ٹکڑے ٹکڑے، الا کبیرا لہم، سوائے ان میں سے جو بڑا تھا، لعلہم الیہ یرجعون، شاید کہ وہ اس کی طرف رجوع کریں کہ اس سے پوچھیں کہ یہ کیا ہوا، کس نے کیا، بلکہ یہ کہ اپنا تیشا بھی اسی کے کندھے کے اوپر رکھ دیا تھا کہ جو آلہ واردات ہے وہ بھی اس کے پاس سے برآمد ہو رہی ہے، اور سرکمسٹانشل ایویڈنس بھی یہ ہے کہ باقی سب ٹوٹ گئے، یہ سالم کھڑا ہے تو اسی نے یہ حرکت کی ہے۔ فجعلہم جزازا الا کبیرا لہم لعلہم الیہ یرجعون قالوا من فعل ھذا بآلہتنا، اب آپ سمجھیے اگر کہیں بنارس میں یا متھرا میں کہیں اس قسم کا کوئی معاملہ ہو جائے تو کیا قیامت آ جائے گی، وہی قیامت آئی ہوگی اس وقت شہر ار میں۔ وہ جب آئے انہوں نے دیکھا کہ کیا حشر ہوا ہے ہمارے بتوں کا، قالوا من فعل ھذا بآلہتنا انہ لمن الظالمین، کس نے یہ سلوک کیا ہے ہمارے ان معبودوں کے ساتھ، یقیناً وہ بہت ظالموں میں سے۔ قالوا سمعنا فتى یذکرہم یقال لہ ابراہیم، ان کا کہ ہم نے سنا تھا ایک نوجوان ابراہیم ہے جو ان کا ذکر کیا کرتا تھا، ان کے بارے میں وہ کوئی زبان درازی کیا کرتا تھا کہ ان کی کوئی حقیقت نہیں، تم نے کیسے ان کو معبود بنا لیا ہے، اس کو کہا جاتا ہے ابراہیم، اس کا نام ابراہیم ہے، تو شاید وہی ہے کہ اسی نے یہ کام کیا ہو۔ قالوا فاتوا بہ علی اعین الناس لعلہم یشہدون، لوگوں نے کہا بلاؤ اس کو، پیش کرو تو لوگوں کے سامنے تاکہ لوگ دیکھیں، گواہی دیں کہ کس نے یہ جرم کیا ہے۔ قالوا انت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، انہوں نے کہا کہ اے ابراہیم کیا تم نے ہمارے معبودوں کی یہ درگت کی ہے، یہ کام تم نے کیا ہے؟ قال بل فعلہ کبیرہم ھذا، اب یہ بھی وہ توریہ کا انداز ہے، یہ جھوٹ نہیں ہے، یعنی یہ نہیں کہ وہ بھی یہ نہیں سمجھ رہے کہ میرے کہنے کو یہ سمجھ لیں گے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس نے کیا ہے، بلکہ انہیں صرف مجبور کرنا تھا، آمادہ کرنا تھا کہ اپنے گریبانوں میں جھانکیں طرح۔ قال بل فعلہ کبیرہم ھذا، اس بڑے نے کیا ہوگا، فاسألوہم ان کانوا ینطقون، تو پوچھ لو ان سے اگر یہ بات کرتے ہیں تو۔ فرجعوا الی انفسہم فقالوا انکم انتم ظالمون، تو پھر وہ سرنگوں ہو گئے، انہوں نے اپنی طرف اپنے اندر ہی اندر سوچا واقعی بات تو ابراہیم کی ٹھیک ہے، تم ظالم ہو، تم غلط کر رہے ہو، تم نے انہیں معبود سمجھا ہوا تھا۔ ان کا حال یہ اپنی حفاظت نہیں کر سکے، یہ بول نہیں سکتے، یہ بتا نہیں سکتے کس نے ان کے ساتھ یہ حشر کیا ہے۔ ثم نکسوا علی رؤوسہم، لیکن پھر وہ اپنے سروں پر کے اوندھے کر دیے گئے۔ ایک دل میں ایک دفعہ خیال تو آیا کہ یہ ابراہیم کی بات ٹھیک ہے، ہم غلط ہیں، لیکن پھر وہ حمیت جاہلی، ہمارا نظام، ہماری تہذیب، ہمارا تمدن، ہمارے آباء و اجداد کا طریقہ، پھر وہ اوندھے ہو گئے۔ لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، ابراہیم کیا کہہ رہے ہو، ہم اس سے کیسے پوچھیں، تم جانتے ہو یہ بات نہیں کر سکتے۔ قال فتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، ابراہیم نے کہا تو کیا تم اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کو پوچھتے ہو جو نہ تمہیں کوئی نفع پہنچا سکتی ہیں کچھ بھی اور نہ کوئی نقصان پہنچا سکتی ہیں؟ اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ، تف ہے تم پر بھی اور جن کو تم پوچھتے ہو اللہ کے چھوڑ کر ان پر بھی، افلا تعقلون، تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟
قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم ان کنتم فاعلین، جلا دو اس کو، جلا کے راکھ کر دو، ڈالو اسے آگ کے اندر اس ابراہیم کو، اور مدد کرو اپنے معبودوں کی، انتقام لو اپنے معبودوں کی طرف سے اگر تم کرنے والے ہو۔ بہرحال انہوں نے جو بھی الاؤ جلایا اور حضرت ابراہیم کو ڈالا، اللہ نے حکم دیا قلنا یا نار کونی بردن وسلاما علی ابراہیم، ہم نے حکم دے دیا آگ کو کہ اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی بن جا ابراہیم کے حق میں۔ بس یہاں وہ بات جو میں نے آپ کو کل بھی بتائی تھی کہ یہ جو قاعدہ ہے، قانون ہے جو فطرت کا، اللہ تعالیٰ اس سے بالا تر ہے۔ اللہ تعالیٰ جب چاہے جس قانون کو چاہے توڑ دے، قانون اس کے بنائے ہوئے ہیں، وہ قانون کا پابند نہیں ہے، لیکن عام طور پر روز نہیں وہ قانون توڑتا۔ اگر روز روز یہ قانون ٹوٹتے رہتے تو کوئی سائنس ممکن نہ ہوتی، کوئی ٹیکنالوجی ممکن نہ ہوتی، پھر تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ یہ قوانین جو ہے لاز آف دی نیچر اور یہ جو لاز آف فزیکل چینج اینڈ کیمیکل چینج، یہ سارے کے سارے جو ہیں بڑے پختہ قوانین ہیں، اللہ کے بنائے ہوئے ہیں۔ البتہ یہ ہے کہ یہ سمجھنا کہ یہ اللہ بھی ان کو نہیں توڑ سکتا، یہ حماقت ہے۔ یہ حماقت وہ ہے جو ہمارے ہاں پچھلی صدی سے شروع ہوئی ہے اور سر سید احمد خان مرحوم نے شروع کی، اور یہ کہ ان تمام معجزات کی جو ہے ایسی کو تعبیر کہ جس سے وہ نیچرل فنومینا محسوس ہونے لگے کہ یہ دریا سمندر پھٹا وٹا نہیں تھا، بلکہ یہ تو مد و جزر کی بات تھی۔ جب سمندر جزر پر تھا، پیچھے ہٹا ہوا تھا، حضرت موسیٰ اپنی قوم کو لے کر نکل گئے۔ جب فرعون آیا تو وہ مد پر آ گیا تو وہ ڈوب گئے، وہی ہو گیا، اس کے سوا کچھ نہیں۔ لیکن یہ ساری چیزیں جو ہیں در حقیقت اس کے پیچھے کیا عقیدہ ہے کہ یہ قوانین اٹل ہیں۔ میں ان کہوں گا مستقل تو ہیں، اٹل نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب چاہے جس قانون کو چاہے توڑ دے اپنے کسی حکم سے، اور اسی کا نام معجزہ ہے۔ قلنا یا نار کونی بردن وسلاما علی ابراہیم وارادوا بہ کیدا فجعلناہم الاخسرین، اور انہوں نے اس کے ساتھ ایک چال چلی تھی لیکن ہم نے انہی کو کر دیا گھاٹے میں۔ یہ کافی طویل عرصے تک میں سوچتا رہا کہ اس میں چال کی بات کون سی تھی، اور افسوس یہ ہے کہ مجھے کہیں ملی نہیں بات۔ اس کے بعد ادھر منتقل ہوا ذہن کہ چال یہ تھی، ان کا یہ خیال تھا کہ حضرت ابراہیم ابھی تو ٹھیک ہے یہ کھڑے ہوئے ہیں اور بڑے ڈٹ کر باتیں کر رہے ہیں، جب آگ کے الاؤ کے کنارے لے جا کے کھڑے کریں گے تو سب ان کے ہوش ٹھکانے آ جائیں گے، پھر یہ توبہ کر لیں گے۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ سارا جو ہے ہم کر رہے ہیں اس کے ساتھ، لیکن یہ کہ یہ بالآخر توبہ کر لے گا جان بچانے کے لیے۔ لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے برعکس کیا، وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا، انہوں نے چاہا اس کے ساتھ ایک چال، فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ، لیکن وہی جو ہے خسارے میں رہے اور ناکام ہو گئے۔ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی۔ وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ، اور ہم نے پھر نجات دے دی ان کو بھی اور لوط کو بھی۔ لوط ان کے بھتیجے ہیں، حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم پر یہ ایمان لے آئے تھے، اور حضرت ابراہیم کے ساتھ ہی پھر انہوں نے ہجرت کی ہے، اور یہ یہاں سے عراق سے چل کر پہلے شام گئے ہیں، اور شام کے شمالی علاقے میں جانے کے بعد پھر نیچے اترے ہیں، اس لیے کہ درمیان میں بڑا زبردست صحرا ہے۔ وہ صحرا تقریباً ناقابل عبور تھا، یہ شرق اردن وغیرہ کا علاقہ جو ہے، تو وہ تو یہ سمجھیے کہ اس بڑے مشرقی کنارے عراق کے مشرقی علاقے کی طرف سے ہوتے ہوئے سیدھے اوپر جا کے شام پہنچ گئے، اور پھر ذرا نیچے اتر کر فلسطین کے علاقے میں آباد ہوئے۔ وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ، اور ہم نے ان کو نجات دے کر اس کو بھی اور لوط کو بھی اس سرزمین میں پہنچا دیا جس میں ہم نے برکتیں رکھی ہوئی ہیں تمام جہان والوں کے لیے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً، ہم نے اسے اسحاق عطا فرمایا اور یعقوب اضافی طور پر مزید انعام، یعنی اسحاق جیسا بیٹا، یعقوب جیسا پوتا۔ وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ، اور ان دونوں کو سب کو ہم نے صالحین میں سے بنایا۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، اور ہم نے ان کو قرار دیا اور بنا دیا امام جو ہدایت دیتے تھے ہمارے حکم سے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، اور ہم نے وحی کر دیا ان کی طرف نیکیوں کے کام اور نماز کا قیام کرنا اور ایتاء زکوٰۃ اور زکوٰۃ کی ادائیگی۔ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور وہ ہماری پرستش کرنے والے، ہماری بندگی کرنے والے، ہماری عبادت کرنے والے تھے۔ وَلُوطًا، جیسے کہ میں نے کہا تھا یہ انباء الرسل کی بجائے یہ قصص النبیین کے انداز میں، اب انبیاء کی کچھ شانیں، کچھ تذکرہ، یہ ایک بڑا گلدستہ آپ کو یہاں بھی ملے گا۔ وَلُوطًا، اور ہم نے لوط کو حکم دیا، آتیناہ حکمًا، ہم نے اس کو حکم بھی دیا، حکم سے مراد حکمت، وعلمًا، اور علم عطا فرمایا۔ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ، اور ان کو بھی ہم نے نجات دی تھی ان بستیوں سے، یا اس بستی سے کہ جو بڑے گندے کاموں میں مصروف تھی۔
انہم کانوا قوما سوء فاسقین، یقیناً وہ ایک قوم ایسی تھی کہ جو بہت ہی بری اور بہت نافرمان لوگوں پر مشتمل تھی۔ وادخلناہ فی رحمتنا، اور لوط کو ہم نے داخل کیا اپنی رحمت میں، انہ من الصالحین، یقیناً وہ ہمارے صالح بندوں میں سے تھے۔ ونوحا اذ نادی من قبل، نوح کو بھی بلایا یا نوح کو حکم دیا جب اس نے پکارا، اذ نادی من قبل، انہوں نے پکارا تھا، دعا کی تھی اللہ سے، فاستجبنا لہ، جب انہوں نے کہا تھا یہ آ جائے گا آخری پارے میں جا کر کہ انی مغلوب فانتصر، پروردگار میں تو مغلوب ہو گیا ہوں، اب تو مدد کر اور تو ان سے انتقام لے، ان کافروں سے۔ اس کے بعد ان پر عذاب آیا ہے قوم پر۔ وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِن قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، تو ہم نے اس کی دعا کو قبول فرمایا، فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، تو ہم نے نجات دی اس کو اور اس کے گھر والوں کو بہت بڑے کرب اور بہت بڑے دکھ سے کہ جس میں وہ مبتلا تھے۔ وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ہم نے مدد کی اس قوم کے مقابلے میں کہ جنہوں نے جھٹلایا تھا ہماری آیات کو، إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ، وہ بھی بہت ہی برے لوگ تھے، فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ، تو ہم نے ان سب کو غرق کر دیا۔ وَدَاوُودَ، اور داود اور سلیمان کو، وَسُلَيْمَانَ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ، جبکہ وہ ایک کھیتی کے بارے میں فیصلہ کر رہے تھے، اذ نفشت فیہ غنم القوم، جبکہ اس میں ایک اور قوم کی بکریوں کا ریوڑ جو ہے گھس گیا۔ ایک کھیت کسی شخص نے بڑی محنت کی، ہل چلایا، بیج ڈالا، ایک فصل تیار کی، لیکن کسی دوسرے قبیلے کی ریوڑ آیا اور گھس کر اس نے ساری کی ساری کھیتی کو تباہ کر دیا۔ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ، اب یہ مقدمہ پیش ہوا حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاں، اب اس کا حل کیا کریں، کیسے کریں؟ تو اس میں پھر حضرت سلیمان کو ایک بات اللہ نے سجھا دی، یعنی یہ شہزادے کی حیثیت سے اس وقت دربار میں موجود تھے، تو انہوں نے کہا کہ ایسا کیا جائے کہ اس کی جو یہ بکریاں ہیں، جن بکریوں نے کھیت اجاڑا ہے، یہ بکریاں دے دی جائیں کھیت والے کو، وہ ان کا دودھ پیے، ان سے فائدہ اٹھائے، اور اتنے عرصے میں جس شخص نے یہ بکریوں والا جو ہے اس کے کھیت کو جو کہ اجاڑ دیا تھا اب دوبارہ کاشت کرے، اس کے اندر بیج ڈالے، اور جب فصل ویسی ہی ہو جائے تو وہ بکریاں واپس لے لے اور فصل والے کو اپنی فصل مل جائے۔ تو گویا کہ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ایک حکیمانہ فیصلہ سجھا دیا حضرت سلیمان کو۔ اذ یحکمان فی الحرث اذ نفشت فیہ غنم القوم وکننا لحکمہم شاہدین، اور ہم بھی موجود تھے اس وقت، ہم دیکھ رہے تھے جبکہ وہ اس کے فیصلہ کر رہے تھے۔ ففہمناہا سلیمان، تو ہم نے اس کا فہم عطا کر دیا سلیمان کو، سمجھا دی ہم نے وہ بات سلیمان کو۔ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا، اور سب کو یعنی سلیمان کو بھی داود کو بھی ہم نے حکم، حکمت اور علم عطا کیا۔ وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ، اور داود کے ساتھ تو ہم نے پہاڑوں کو مسخر کر دیا، یسبحنا، کہ جو تسبیح کرتے تھے۔ حضرت داود کا لہن تھا، لہن داودی مشہور ہے، آواز بڑی اچھی تھی، تو یہ جو مزمور کہلاتے ہیں، زبور کے اندر جو ہے نغمے ہیں، یہ نغمے ہیں اللہ کی حمد کے نغمے، تو وہ نغمے جب وہ الاپتے تھے اپنی اچھی آواز کے ساتھ، تو پہاڑ بھی ان کے ساتھ وجد میں آ کر اس کی آواز میں آواز ملاتے تھے، اور پرندے بھی ان کے ساتھ وجد میں آ کر شریک ہو جاتے تھے۔ وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ، ہم نے مسخر کر دیا تھا داود کے ساتھ پہاڑ کو بھی جو اس کے ساتھ تسبیح کرتے تھے، اور اڑتے ہوئے پرندوں کو بھی۔ وَكُنَّا فَاعِلِينَ، اور یہ سب ہم کرنے والے تھے، کرنے والے ہم ہیں، اختیار ہمارا ہے، قدرت ہماری ہے۔ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لُبُوسٍ لَكُمْ، اور ہم نے اس کو سکھا دی وہ صنعت جس سے تمہارے لیے لباس تیار کریں۔ انہوں نے زرہ بختر ایجاد کی ہے حضرت داؤد علیہ السلام نے، زرہ بختر جس سے کہ جنگ کے موقع پر جو ہے تلوار کے وار سے، نیزے کے وار سے ایک شخص جو ہے وہ اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لُبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُم مِّن بَأْسِكُمْ، تاکہ وہ بچائے اور حفاظت کرے تمہاری جنگ سے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ، تو تم شکر کرتے ہو یا نہیں؟ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ، اور ہم نے مسخر کر دیا تھا سلیمان کے لیے ہوا کو، عاصفۃً، جو بہت زور سے چلنے والی تھی، تجری بِأَمْرِهِ، جو اس کے حکم سے چلتی تھی، إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، اس زمین کی طرف کہ جس کو ہم نے برکت عطا کی تھی۔ كُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ، اور ہم ان تمام چیزوں کا علم رکھنے والے ہیں۔ وَمِنَ الشَّيَاطِينِ، اور شیاطین میں سے ہم نے بہت سوں کو تابع کر دیا تھا ان کے، مَن يَغُوصُونَ لَهُ، جو حضرت سلیمان کے لیے سمندروں کے اندر غوطے لگاتے تھے اور وہاں سے موتی اور چیزیں نکال کر لاتے تھے۔ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ، اور دوسرے بہت سے کام بھی کرتے تھے۔ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ، اور ہم ہی تھے ان پر نگران، یعنی در حقیقت جنات کو بھی تابع ہم نے کیا تھا، تو ہم نے کیا تھا، یہ قدرت ہماری تھی، سلیمان کی نہیں تھی۔
وایوب، اور ایوب پر بھی ہمارا فضل ہوا، اذ نادى ربہ، جبکہ اس نے پکارا اپنے پروردگار کو۔ یہ وہ نبی ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے شدید بیماریوں سے آزمایا ہے، ایک سے ایک بڑھ کر بیماری انہیں آئی، لیکن یہ کہ صابر رہے، یہ ہر حال میں شکر کرتے رہے اللہ کا۔ تو ایوب صابر، اصل میں ان کا صبر جو ہے وہ مشہور ہے، صبر ایوب۔ وایوب اذ نادى ربہ، جبکہ پکارا انہوں نے اپنے رب کو، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، پروردگار مجھے بہت تکلیف جو ہے وہ مجھ پر مسلط ہو گئی ہے، اور تو بہت تمام رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے۔ فاستجبنا لہ، تو ہم نے اس کی دعا بھی سنی، اس کی فریاد سنی۔ فکشفنا ما بہ من ضر، جو تکلیف اور بیماری تھی ہم نے اس کو کھول دیا، دور کر دیا۔ وآتیناہ اہلہ، وہ بیماری بھی ایسی کوئی جلدی بیماری تھی جس کے اندر تعفن بھی تھا، جسم کے اوپر پھوڑے، تو اس کو سب لوگ بھاگ گئے تھے، ان کے گھر والے جو ہیں چھوڑ گئے تھے، لیکن پھر ہم نے ان کو گھر والے بھی لوٹا دیے۔ وآتیناہ اہلہ، پھر وہ ان کے گھر والے بھی واپس آ گئے۔ ومن مثلہم معہم، اور بھی اللہ تعالیٰ نے اور بھی اولاد عطا کر دی، کوئی اور بھی شادی کی ہو۔ رحمۃ من عندنا، یہ ساری چیزیں تھیں ہمارے پاس سے رحمت۔ بذکرى للعابدین، اور یہ یاد دہانی اور نصیحت ہے اللہ کی بندگی کرنے والوں کے لیے۔ واسماعیل وادریس وذوالکفل، اسی طرح اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل کو۔ ذوالکفل کون ہے ان کے بارے میں یہ سمجھ لیجئے، ادریس کا پہلے ذکر آ چکا ہے، حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے حضرت آدم اور نوح کے درمیان جو دو نبی ہیں، حضرت شیس علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام۔ ذوالکفل کے بارے میں اور کہیں ہمیں کچھ معلوم نہیں ہوتا، قرآن مجید میں صرف یہ نام آیا ہے ذوالکفل، لیکن یہ کہاں تھے، کس جگہ مبعوث ہوئے، کیا ان کی کوئی تفصیل ہے، قطعاً معلوم نہیں، اور احادیث نبویہ میں بھی کچھ نہیں ہے اس کے بارے میں۔ لیکن اس دور میں خیال پیش کیا ہے، اور یہ ان کا میں پہلے بھی تذکرہ کر چکا ہوں سورہ کہف کے ضمن میں، مولانا مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ خیال ہے کہ اس سے مراد ہیں گوتم بدھ۔ گوتم بدھ بھی اللہ کے نبی تھے ان کے خیال میں، ہم یقین کے ساتھ کہہ تو نہیں سکتے، لیکن ان کے دلائل بڑے قوی ہیں۔ کپل وستو کا شہزادہ، کپل سے کفل جو ہے پے عربی زبان میں ہے نہیں، اور وہ فے بن جاتی ہے، کفل والا، کپل وستو کا شہزادہ، سدھارتھا بدھا، گوتما بدھا، یہ جو ہے یہ بہرحال ان کے نام سے آج جو کچھ دنیا میں لوگ جو عقائد گھڑ لیے ہیں ان کا ہو سکتا ہے، جیسے حضرت مسیح علیہ السلام کے بارے میں جو چیزیں گھڑ لی گئی ہیں، ظاہر بات ہے حضرت مسیح کی تو وہ تعلیمات نہیں تھی، اس لیے ہم نہیں کہہ سکتے کہ ان کی اصل تعلیمات واقعتاً وہی ہوں کہ جو اللہ کے نبیوں کی ہوتی ہیں، لیکن مجھے بھی اس کے اندر وزن معلوم ہوتا ہے اس دلیل کے اندر۔ کل من الصابرین، یہ سب کے سب تھے ہمارے صبر کرنے والے بندے۔ وادخلناہم فی رحمتنا، اور ہم نے داخل کیا انہیں اپنی رحمت میں۔ انہم من الصالحین، یہ سب کے سب صالح تھے۔ وظنون اذ ذهب مغاضبا، اور وہ مچھلی والا جبکہ وہ چلا گیا غصے میں بھرا ہوا، غضبناک ہو کر۔ اب یہ غضبناک کس پر؟ اللہ کے اوپر غصہ نہیں تھا معاذ اللہ، غصہ تھا قوم کے اوپر، اتنی ناہنجار قوم، اتنی میں نے ان کو دعوت دی، اتنی تبلیغ کی، اور پھر یہ ہے کہ وہ کہہ کر کہ بس اب عذاب آئے گا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے صرف یہ کہ ایک خطا ہوئی، سہو ہو گیا کہ اللہ کی طرف سے ابھی ان کو ایکسپریس پرمیشن نہیں ملی تھی کہ وہ اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے جائیں۔ جیسے حضور ہمیں معلوم ہوتا ہے سیرت سے کہ منتظر رہے، باقی سب لوگوں کو آپ نے اجازت دے دی تھی مدینے چلے جاؤ، لیکن آپ منتظر تھے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے واضح اجازت ملے۔ رسول اپنی جگہ نہیں چھوڑ سکتا جب تک کہ اللہ کی طرف سے حکم نہ آ جائے، بس یہ ان سے اپنے، چونکہ وہ حمیت حق، وہ حق کی غیرت اتنی تھی، اس جوش میں آ کر اپنی قوم سے ناراض ہو کر یہ ایک صاحب ان سے ہو گیا۔ لیکن یہ کہ بڑے لوگوں کا چھوٹا سا معاملہ بھی جو ہوتا ہے پھر اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا ذکر جو ہوتا ہے بڑے سخت الفاظ میں ہوتا ہے۔ اب یہ معاملہ ہے اللہ کا اور ان کے مابین۔ ہم ظاہر بات ہے کہ قرآن مجید پڑھ رہے ہیں تو حق تو ادا کریں گے، اس کا ترجمہ تو کریں گے، لیکن یہ کہ اسے اس پر محمول نہ کیجیے ظاہر الفاظ پر۔ یہ جو ہے معاملہ اللہ اور ان کے ایک جلیل القدر رسول کے مابین ہے، اور پھر یہی وہ رسول ہیں جن کے بارے میں نے آپ کو حدیث سنائی ہے حضور کی کہ مجھے یونس ابن متہ پر بھی فضیلت مت دو، میری فضیلت کا معاملہ نہ کرو۔ وظنون، مچھلی والا اس لیے کہتے ہیں کہ انہیں پھر مچھلی نے نگل لیا تھا، اس کے پیٹ میں وہ رہے۔ وظنون اذ ذهب مغاضبا، جبکہ وہ غصے میں بھرے ہوئے چلے گئے۔ فظن ان لن نقدر علیہ، تو شاید اس نے یہ گمان کیا کہ ہم اسے پکڑ نہ سکیں گے یا ہم اس کو قابو میں نہ لا سکیں گے۔ واللہ عالم، یہ الفاظ جو ہیں بڑے سخت ہیں، یعنی یہ کہ مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب نے یہ لکھا ہے کہ ان کے طرز عمل سے دیکھنے والا یہ سمجھ سکتا تھا کہ شاید انہوں نے سمجھا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو پکڑ نہ سکے گا، لیکن ظاہر بات ہے کہ اس کا کوئی امکان نہیں کہ ایسا کوئی خیال حضرت یونس علیہ السلام کے دل میں پیدا ہو۔ فنادا فی الظلمات، پھر کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے وہ جو کشتی جس میں وہ جا رہے تھے، اس کشتی کے اندر
وہ صورت بعد میں بھی کہیں آ جائے گی. تو پھر یہ کہ وہ مچھلی کے پیٹ میں رہے اور وہاں پھر انہوں نے تسبیح کی ہے اللہ کی. فنادا فی الظلمات، تو پھر وہ اس تاریکی کے اندر مچھلی کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ کو پکارتے رہے، اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ تیرے سوا کوئی الہ نہیں ہے، تو پاک ہے اور یقیناً میں نے ہی ظلم کیا، میں خطا کار ہوں، مجھ سے غلطی ہوئی ہے، اے اللہ معاف فرما دے. یہ ہے جو آیت کہلاتی ہے، اور اس کی پھر یہ کہ ختم ہوتا ہے، اور اس کی کافی جو ہے لوگوں نے اس کے فضائل جو ہیں وہ آپ کے علم میں ہیں. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین فاستجبنا لہ، تو ہم نے اس کی دعا کو قبول کیا. ونجیناہ من الغم، اور اس غم سے، اس اندوہ سے، اس کرب سے اسے نجات دی. وکذالک ننجی المؤمنین، اور اسی طرح ہم نجات دیا کرتے ہیں اہل ایمان کو. وزکریا، اور زکریا کو، اذ نادا ربہ، جبکہ اس نے پکارا اپنے رب کو، جو ہم پڑھ چکے ہیں سورہ مریم میں، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، پروردگار مجھے اکیلا نہ چھوڑ، میرے لیے کوئی ولی ہو، میرے کوئی اولاد ہو، وہ میرے اس مشن کو آگے لے کر چل سکے. وانت خیر الوارثین، یقیناً تو ہی بہترین وارث ہے. فاستجبنا لہ، تو ہم نے اس کی دعا کو سنا. ووہبنا لہ، اور ہم نے اسے یحییٰ جیسا بیٹا انہیں عطا کر دیا. واصلحنا لہ زوجہ، اور اس کے لیے درست کر دیا، صحت مند بنا دیا ان کی بیوی کو. انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، یقیناً یہ وہ لوگ ہیں کہ جو بھلائیوں میں، نیکیوں میں بہت سرگرمی دکھاتے تھے. ویدعوننا رغبا ورہبا، اور ہمیں پکارتے رہتے تھے، ہم سے دعائیں کرتے رہتے تھے، رغبت کے ساتھ بھی، توقع کے ساتھ بھی، اور رہبا خوف کے ساتھ بھی، بین الخوف والرجاء، ہماری پکڑ سے اور ہماری مواخذے سے ڈرتے بھی رہتے تھے، اور ساتھ ہی ہماری رحمت کے امیدوار بھی رہتے تھے. وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، تو سب کے سب جو ہیں ہمارے سامنے جھک جانے والے اور ہمارا خوف رکھنے والے تھے. آپ دیکھ رہے ہیں یہ گلدستہ جو ہے انبیاء کے ناموں کا. وَالَّتِي أَحْسَنَتْ فَرْجَهَا، بآخری ذکر ہے، اور وہ خاتون یعنی حضرت مریم سلام علیہا، جس نے اپنی شرمگاہ کی پوری حفاظت کی، یعنی ان کی عفت و عصمت جو ہے انہوں نے اس کو پوری طریقے سے بالکل پاک دامن رہیں. والتي احسنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا، تو ہم نے اس میں پھونک دیا اپنی روح میں سے. یہی لفظ کن جو ہے وہی ایک جو ذریعہ بن گیا. فجعلناها وابنها، اور ہم نے بنا دیا اس کو بھی اور اس کے بیٹے کو بھی آیۃ للعالمین، ایک نشانی بنا دیا تمام جہان والوں کے لیے. ان هذه امتکم امۃ واحدہ، یقیناً یہ ایک ہی امت ہے، یہ ایک امت ہے تمہاری اور ایک ہی امت ہے. یعنی ویسے تو امت ابراہیم اور امت اسماعیل اور امت موسیٰ اور امت عیسیٰ اور امت محمد، یہ بہت سی امتیں ہیں دنیا میں، لیکن یہ جو ہے یہ سب ایک امت تھے، ایک ہی دین تھا. کان الناس امۃ واحدۃ، تمام انسان شروع میں ایک ہی امت تھے، لیکن بعد میں یہ کہ لوگوں نے پگڈنڈیاں نکال لی، غلط راستوں پر مڑ گئے، ہوتے ہوتے وہ غلط راستے اتنے دور چلے گئے ہیں کہ پہچانی ہوئی صورت بھی پہچانی نہیں جاتی. اب ان کو پہچاننا ہی مشکل ہے کہ ان کا کوئی تعلق واقعتاً اس دین حق کے ساتھ تھا بھی کبھی. لیکن یہ ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ یہ تمام انبیاء اور رسل جو ہیں یہ ایک امت ہیں، ایک گروہ ہے، ایک ان کا رب ہے اللہ، ایک ہی کے ماننے والے ہیں، اسی کے دین کو لے کر یہ آئے. ہاں شریعتوں میں زمانے کے ارتقاء کے ساتھ ساتھ، حالات کی تبدیلی کے ساتھ، شریعتوں کے اندر اور تفصیلی احکام میں کچھ فرق واقع ہوتا رہا. ان هذه امتکم امۃ واحدۃ وانا ربکم فاعبدون، اور میں ہوں تم سب کا رب، بس میری ہی بندگی کرو. وتقطعوا امرهم بینہم، انہوں نے اپنے معاملے کو آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر لیا ہے. اڑائے کچھ ورق لالے نے، کچھ نرگس نے، کچھ گل نے، چمن میں ہر طرف بکھری ہوئی ہے داستاں میری. تو یہ ٹکڑے ٹکڑے کر کے لوگوں نے اپنے تقسیم کر لیا ہے، جیسے سورہ ہجر میں تھا، کما انزلنا علی المقتسمین الذین جعلوا القرآن عظیم. اب ہمارے ہاں بھی یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو مختلف گروہ ہیں، مختلف جماعتیں ہیں، مختلف مسلک ہیں، سب کے ہاں کسی شے کی زیادہ اہمیت ہے، کسی کے ہاں کسی شے کی زیادہ اہمیت ہے. تو قرآن کو بھی اس وقت اس امت نے بھی گویا کہ تقسیم کر لیا ہے. اس قرآن کو ایک وحدت کی حیثیت سے، اس کو کل کی حیثیت سے لے کر چلنا، یہ در حقیقت ہمارے لیے ضروری ہے، اور اس کے لیے ہمیں پوری طریقے سے جتنی بھی ہمارے اندر استطاعت ہے اور استعداد ہے کوشش کرنی چاہیے. وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ، اور انہوں نے اپنے معاملے کو آپس میں کاٹ پھینٹ لیا، تقسیم کر دیا. كُلٌّ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ، یہ سب کے سب بالآخر ہماری طرف لوٹنے والے ہیں. فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، تو جو کوئی بھی نیک عمل کرے گا بشرطے کہ وہ مومن ہو. اگر کوئی غیر مومن ہے،
ایمان نہیں رکھتا اللہ پر اور کوئی نیکی کا کام کر رہا ہے، کوئی خدمت خلق کا کام کر رہا ہے، اس سے کوئی سروکار اللہ کا نہیں ہے، اس لیے کہ وہ لوگوں کو دکھاوے کے لیے کر رہا ہوگا، یا کوئی اور اس کی غرض ہوگی، کوئی الیکشن لڑنا ہوگا جس کے لیے وہ اب یہ نیکی کے کام کر رہا ہے اور غریبوں کے ہاں جا کر خیرات بانٹ رہا ہے۔ جب تک کہ اللہ کا یقین نہیں اور آخرت پر ایمان نہیں، کوئی نیکی کا عمل نیکی نہیں ہے جب تک کہ ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت اس کی جڑ اور بنیاد میں موجود نہیں ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ، تو جو کوئی بھی نیک عمل کرے وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور وہ مومن ہو، فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ، تو اس کی سعی و جہد، اس کی محنت، اس کی جد و جہد، اس کی ایثار، اس کی قربانی، اس کی وہ اکارت نہیں جائے گی، اس کی ناقدری نہیں کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ شکور ہے، قدر فرمانے والا ہے۔ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ، اور ہم خود لکھ رہے ہیں اس کے سارے کام، اس نے میرے لیے یہ کیا، اس نے میرے لیے یہ کیا، میرے دین کے لیے یہ کیا، فلاں وقت اس نے یہ ایثار کیا۔ وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، اور حرام ہو چکا ہے، مقرر ہو چکا ہے ہر بستی پر کہ جس کو ہم نے ہلاک کیا کہ اب وہ لوٹنے والے نہیں ہیں۔ اس کے دو معنی ہیں، ایک تو یہ کہ جن بستیوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کا گویا کہ فیصلہ ہو چکا ہوتا تھا، تو چاہے نبی آ گیا، رسول آ گیا، لیکن وہ لوٹنے والے نہیں تھے، اس لیے کہ وہ تو اتمام حجت کے لیے اللہ نے رسول تو بھیج دیا ہے، لیکن معلوم ہے کہ وہ کفر میں، شرک میں اتنے بڑھ چکے ہیں، اتنے آگے نکل گئے کہ لوٹنے والے نہیں ہیں۔ اور ایک یہ بھی ہے کہ جو بستی ایک دفعہ برباد ہو گئی پھر اس کے لوٹ کر آباد ہونے کا سوال نہیں ہے۔ انہم لا یرجعون حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج وہم من کل حدب ینسلون، یہاں تک کہ جب کھول دیے جائیں گے یاجوج اور ماجوج۔ یہ دوسرا مقام ہے کہ جہاں پر قرآن مجید میں یاجوج و ماجوج کا ذکر ہے، ایک ذوالقرنین کا کہ ذکر میں جو سورہ کہف میں ہم دیکھ چکے ہیں، اور اس کے حوالے سے تو خاصی متعین اب بات جو ہے واضح ہو چکی ہے۔ دربند نام سے وہ جگہ اب بھی موجود ہے، نقشے میں موجود ہے، وہاں آثار موجود ہیں اس دیوار کے، اگرچہ وہ دیوار بالفعل نہیں ہے، لیکن جیسے کسی جگہ پر کوئی شے بنی رہی ہو تو اس کے کچھ نہ کچھ آثار مل جاتے ہیں، جس کے کہ اب وہ پورے ڈائمنشنز بھی میں نے آپ کے حوالے کر دیے۔ لیکن یہ کہ ایک وقت وہ ہوگا جو قیامت کے قریب پھر یاجوج ماجوج کا کوئی سیلاب دنیا میں دوبارہ آنے والا ہے۔ ویسے یہ رہا ہے کہ جو یہ کولونیل پاورز آئی تھی یورپ کی، اور یہ سب کی سب تقریباً ویسٹرن یورپ کی تھی، یہ اسکینڈینیوین کنٹریز سے جو اترے ہوئے لوگ ہیں، نارڈک ریسز جن کو کہتے ہیں، ناردرنرز، نارڈکس، اور یہ ویسٹ جو ہے وائٹ اینگلو سیکسنز، یہ تقریباً انہی میں سے ہیں۔ زیادہ تر یہ لوگ آئے ہیں کہ جنہوں نے کولونائز کیا ہے افریقہ کو اور ایشیا کو۔ اس سیلاب کے بارے میں بھی یہ بات صحیح ہے کہ یہ بھی یاجوج و ماجوج ہی کا ایک سیلاب تھا، تو یوں سمجھیے کہ یہ مختلف مواقع پر یہ سیلاب جو ہے ان کے بند کھلے ہیں، اور انہوں نے دنیا کے اوپر جو ہے اپنے ظلم و ستم کا جو سلسلہ ہے وہ شروع کیا ہے۔ چنانچہ اس کے بارے میں علامہ اقبال کا وہ شعر بھی بہت صحیح ہے کہ کھل گئے یاجوج اور ماجوج کے لشکر تمام، چشم مسلم دیکھ لے تفسیر حرف ینسلون ومن کل حدب ینسلون، وہ ہر اونچائی کے اوپر سے پھسلتے ہوئے چلے آئیں گے۔ لیکن یہ جس طریقے سے کہ یہ آئے تھے، اب فرانسیسی آ گئے، ولندیزی آ گئے، برطانوی آ گئے، ملایا اور انڈونیشیا اور یہ سب کے سب غلام ہو گئے، ہندوستان غلام ہو گیا، ہوتے ہوتے یہ ہے کہ پورا ایشیا، پورا افریقہ انہوں نے غلام بنا لیا۔ اس وقت یہ کہ ایک دفعہ وہ ان کا جو سیلاب ہے وہ پیچھے چلا گیا ہے، فوجیں چلی گئی ہیں، اب جو ہے بڑے انویزیبل طریقے پر وہ حکومت کر رہے ہیں، حکومت انہی کی ہے ابھی، لیکن یہ کہ وہ بظاہر پپٹس سب ہمارے کچھ لوگ ہیں، کوئی مسلمان نام کا بینکر ہی لا کر بٹھا دیا گیا سی بی آر میں، لیکن ہے تو وہ سٹی بینک کا آدمی ہے، وہ آ کے بیٹھا ہوا ہے، 18 لاکھ اس کی تنخواہ ہے بہانہ۔ یہ سب کے سب ان کے کارندے جو ہیں وہ یہاں پر آ کر بٹھا دیے گئے ہیں، وہ سارا نظام جو ہے اس وقت یا ملٹی نیشنلز کا یا IMF کا، ورلڈ بینک کا، تو یہ اس وقت صورت ہے۔ لیکن بالفعل وہ جو فوجیں تھیں، برطانوی فوجیں تھیں اور فرانسیسی فوجیں تھیں اور اطالوی فوجیں تھیں اور فلاں فوجیں، وہ نکل چکی ہیں، جا چکی ہیں۔ البتہ ایک مرتبہ پھر یہ سیلاب آنا ہے، اور احادیث نبویہ میں جو معلوم ہوتا ہے کتاب الملاحم وغیرہ میں کہ پہلی جو آرمگڈون ہونی ہے، بہت بڑی جنگ، الملحمۃ العظمیٰ، اس میں تو یہودی اور عیسائی قوتیں سب یک طرف ہوں گی اور ادھر سے مسلمان ہوں گے، لیکن یہ کہ یہ مڈل ایسٹ میں یہ جنگ لڑی جائے گی، یہی فلسطین، یہی شام کا میدان، یہی اس کا میدان جنگ بنے گا، اور بہت بڑی تباہی یہاں آئے گی۔ اسی موقع پر حضرت مسیح کا نزول ہے، اسی موقع پر عرب میں ایک لیڈر اللہ تعالیٰ پیدا فرمائے گا، اور وہ ہوں گے حضرت مہدی، حضرت فاطمہ کی نسل میں سے، حضرت حسن کی اولاد میں سے۔ تو وہاں پر سے بھی ایک دعوت اٹھے گی، اور خراسان کے علاقے سے اور مشرقی ممالک میں اسلامی حکومت کو قائم ہو چکے گی، وہاں سے فوجیں جائیں گی، اور پھر یہ ہے کہ جب فتح حاصل ہو جائے گی ان پر حضرت مسیح علیہ السلام کی مدد سے بھی،
اور وہ بھی جو معجزانہ ان کے ساتھ جو تائید ہوگی اللہ کی، ان کی نگاہ جہاں تک جائے گی یہودی پگھلتے چلے جائیں گے۔ معلوم ہوتا ہے کہ لیزر کا جو آج کل اثر ہے، تصور ہے، اللہ تعالیٰ کو بہت بڑا جو ہے وہ لیزر جو ہے سب سے زیادہ مؤثر لیزر ان کی آنکھوں میں وہ کیفیت پیدا کر دے گا کہ پگھلتے چلے جائیں گے۔ اور پھر یہ کہ اس دجال کو مسیح جو کہے گا کہ میں مسیح ہوں، جو جھوٹا مسیح اینٹی کرائسٹ جو یہودی ہوگا حقیقت میں، اس کو حضرت مسیح قتل کریں گے مقام لد پر، اور لڈا ان کا سب سے بڑا ایئر بیس ہے لڈا، اور حدیث میں آتا ہے مقام لد پر وہ دجال بھاگنے کی فکر میں ہوگا کہ حضرت مسیح اس کو وہاں جا لیں گے اور اسے وہاں قتل کریں گے۔ تو ان سارے واقعات کے بعد پھر ایک سیلاب اور آئے گا، اور وہ یاجوج و ماجوج کا ایک اور سیلاب ہوگا۔ یہ پھر ایک اور بہت بڑی شامت آئے گی، یہ ہے کہ جس کا تذکرہ یہاں ہو رہا ہے۔ حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج وہم من کل حدب ینسلون، اور یہ بھی ہے کہ حدب کہتے ہیں اونچائی کو، ہر اونچائی پر سے پھسلتے ہوئے نظر آئیں گے۔ یہ جتنا بھی سینٹرل ایشین ماؤنٹینز کا سلسلہ ہے، ادھر سے ہمالیہ ہے، یہ اس سب کے شمال میں واقع ہیں یہ لوگ، یہ تمام اقوام جو ہیں ادھر سے یہ ان کو کراس کرتے ہوئے یہ اترتے چلے آئیں گے۔ واقترب الوعد الحق، اور وہ وعدہ جو ہے حق کا وہ قریب آ لگے گا۔ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةُ الْأَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو کافروں کی نگاہیں اس وقت پتھرا جائیں گی، اٹک کر رہ جائیں گی۔ خوف کی وجہ سے پھر ایسا ہوتا ہے کہ انسان کی نگاہ پتھرا جائے، ادھر سے ادھر نہ ہو۔ یا ویلنا قد كنا فی غفلۃ من ھذا، وہ کہیں گے ہائے ہماری شامت، ہم تو اس کی طرف سے غفلت ہی میں رہے، بل كنا ظالمین، بلکہ ہم انکار بھی کرتے رہے، ہمیں بتایا بھی گیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری خبریں بھی دے دی تھی، اور وہ ساری ہماری احادیث کی کتابوں میں بھی موجود تھی، لیکن ہم نے اس کی پرواہ نہیں کی، ادھر توجہ ہی نہیں کی۔ بل كنا ظالمین انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، یقیناً تم اور جن کو تم پوجتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، وہ سب کے سب یہ ایندھن بنیں گے جہنم کا، انتم لہا واردون، اور تمہیں اس میں آ کر رہنا ہے، پہنچ کر رہنا ہے۔ لو کان ہؤلاء آلہۃ ما وردوہا، اگر یہ آلہہ ہوتے، یہ بت تمہارے اور یہ معبود جن کو پوج رہے ہو تم، تو پھر یہ کہ وہ اس جہنم میں نہ آتے اگر یہ آلہہ ہوتے۔ وکل فیہا خالدون، اور وہ سب کے سب اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیش۔ لہم فیہا زفیر وہم فیہا لا یسمعون، اور اس کے وہاں چلانا ہوگا، اور اس میں یہ کہ کوئی کچھ نہ سنیں گے، انہیں کچھ بات سنائی نہیں دی جائے گی۔ ان کے معبود جو ہے جو ساتھ ہی ان کے جل رہے ہوں گے، وہ ان کی کسی چیخ پکار کو سنیں گے نہیں۔ ان الذین سبقت لہم من الحسنی، یقیناً وہ لوگ جن کے لیے ہماری طرف سے اچھی بات کا فیصلہ ہو چکا ہے، پہلے ہی طے ہو چکا ہے، یہ جنتی ہیں، جنت میں جائیں گے، جن کے لیے ہماری طرف سے یہ بات طے ہو چکی ہے کہ ان کے لیے بھلائی ہے، اولئک عنہا مبعدون، یہ اس سے دور رکھے جائیں گے۔ لا یسمعون حسیسہا، یعنی ایک دفعہ تو آنا ہے، مشاہدہ تو کرا دیا جائے گا، ان منکم الا واردھا، لیکن پھر یہ کہ ان کو وہاں سے دور لے جایا جائے گا۔ پھر یہ کہ لا یسمعون حسیسہا، پھر وہ اس کی آہٹ تک نہیں سنیں گے۔ وہم فی مشتہت انفسہم خالدون، اور بلکہ وہ جو بھی ان کی دلوں کی خواہش ہوگی، جو دل پسند چیزیں ہوں گی، جو ان کے نفس چاہیں گے، تمام مرغوبات نفس ان کو فراہم کر دی جائیں گی، اور ان کے اندر وہ رہیں گے، اور وہاں پر ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ فی مشتہت انفسہم، جو بھی اشتہا ہوگی ان کے جانوں کی۔ لا یحزنہم الفزع الاکبر، یہ جو فزع اکبر آنے والا ہے، جس سے کہ شروع ہو رہی ہے سورہ حج آگے چل کر، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، یہ فزع اکبر جو ہے ان کو نقصان نہیں پہنچائے گی، انہیں حزن نہیں پہنچائے گی۔ وتتلقاہم الملائکۃ ھذا یومکم، اور ان سے فرشتے ملاقات کریں گے آ کر، ھذا یومکم الذی کنتم توعدون، یہ ہے وہ دن آپ کا جس کا آپ سے وعدہ کیا گیا تھا، آج آپ کو خلعتیں ملیں گی، انعامات سے نوازا جائے گا، آپ کی قدر افزائی ہوگی، آپ کی مہمان نوازی ہوگی۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔